اچھا جی، ابھی آپ کے سامنے موجودہ دور کے قائلین کا فتویٰ آیا ہے. یہ آج کل کہتے ہیں نا چھوٹے موٹے، ویسے چھوٹے چھوٹے ملونٹے، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں، بات ہے ان لوگوں کی. وہ سمجھے مولانا سرفراز صاحب وغیرہ، یہ خیر المدارس والے، یہ ہیں اصل. وہ بات سمجھے، یہ کیا ہیں؟ اصل. اب یہ خود مانتے ہیں کہ اکابر جس سما کے قائل ہیں وہ خرق عادت ہے. خرق عادت کا معنی کیا؟ یعنی اللہ چاہے تو سن لیتے ہیں ورنہ نہیں سنتے. اور اپنا کہتا ہے لیکن ہم تو اکابر کے دشمن ہیں، صرف اکابر کا نام لیں گے، مانیں گے نہیں. 4 عقلی دلیلیں بھی دیتا ہے. اب آپ کے پاس یہ فائدہ لکھا ہے. فائدہ نمبر 1، اکابرین جس سماع موتا کے قائل ہیں وہ خرق عادت ہے نہ عادت. فائدہ نمبر 2، موجودہ دور کے قائلین سماع موتا اکابر کے عقیدہ سے علیحدہ عقیدہ رکھنے والے ہیں. فائدہ نمبر 3، نفس سماع موتا کو 4 دلائل کی بنا پر موجودہ قائلین نے بھی خرق عادت تسلیم کر لیا. 4 دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سماع موتا خرق عادت ہے، عادت نہیں ہو سکتا. اچھا جی، آگے آئیے تنقید نمبر 11. یہ مختلف چیزیں میں تو آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں، یہ ساری تنقیحات ہیں. لیکن اب ذرا دیکھنا اپنی زندگی میں، ہمارا یہ مقابل فریق عقیدے کے معاملے میں اتنا بزدل ہے کہ یہ اپنا عقیدہ بتانے کی ہمت ہی نہیں رکھتے. آپ بے شک آزمانا. اب آئیے تنقید نمبر 11، ہندہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے قائل ہو یا ہند روضۃ المقدسہ جب قبر سے زائر بعید ہو جاتا ہے. یہ نمبر 11، یہ نمبر 11 کا تعلق صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کے ساتھ ہے. اس 11ویں تنقید کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ صرف رسول پاک کے ساتھ. اب ذرا بات کو سمجھو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں دفن ہے. رسول پاک کہاں پر دفن ہے؟ حضرت عائشہ کے حجرہ میں. پھر رسول پاک کے یہ جو کمرہ ہے حجرہ عائشہ، اس کے ارد گرد دیواریں ہیں، ارد گرد. پھر ایک وقت آیا کہ ایک سیسا پلائی دیوار بنائی گئی ہے، سیسا پلائی. پھر اس سے اوپر ہٹ کے جالی بنائی گئی ہے. اور وہ جو جالی کی جگہ ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک سے لے کر جالی تک 18 ذراع، 18 ذراع، 18 گز عربی، 18 ذراع، یہ ذراع ہوتا ہے یہ یہاں تک، 18 ذراع 9 گز سمجھ لیجیے، ہمارے 9 میٹر. اب رسول پاک کا حضرت عائشہ والا حجرہ، دیوار ایک، پھر وہ دوسری دیوار اور، پھر آگے جالی اور، جالی تک 9 گز 18 ذراع کا فاصلہ ہے. اب آدمی جو بھی وہاں جاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مسجد میں اور رسول پاک کے روضہ پاک کے پاس جالی سے باہر کھڑے ہوتے ہیں. اب جالی والی جگہ اتنی دور ہے، 18 ذراع کیا ہے؟ دور ہے.
اب سمجھو، اب تنقید نمبر 11 یہ ہے کہ تم قبر کے پاس سننے کے قائل ہو یا قبر سے دور؟ اے سمجھو قبر کے پاس یا قبر سے دور، جالی کے سے پرے ہٹ کر۔ جالی کے پاس باہر انسان کھڑا ہو تو وہ قبر کے پاس نہیں ہے، وہ قبر سے دور ہے۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کیا ہے؟ قبر سے دور ہے۔ اب تم قبر کے پاس سننے کے قائل ہو یا قبر سے دور سننے کے قائل ہو؟ قبر سے دور کہاں؟ جالی کے پاس، روضہ پاک کے باہر، روضہ پاک کے باہر، جالی کے ساتھ باہر، تم وہاں سے سننے کے قائل ہو یا قبر کے پاس؟ آج جو بھی وہاں جاتا ہے قبر کے پاس تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، قبر کے پاس تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، جو بھی ہوتا ہے وہ جالی کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ اور جالی والی جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے کیا ہے؟ دور ہے۔ یہ آپ کے پاس نوٹ لکھا ہے۔ اب یعنی ہم تم سے پوچھتے ہیں تم قبر کے پاس سے سننے کے قائل ہو یا قبر سے دور؟ قبر سے نوٹ، جالی کے پاس زیارت کنندہ کھڑا ہو تو قبر 18 ذراع دور ہوتی ہے۔ نوٹ نمبر 2، دور سے سننے کا قائل، دور سے سننے کا قائل تمہارے نزدیک بھی مردہ کو عالم الغیب سمجھنے والا بن جاتا ہے، جو عقیدہ شرکیہ ہے۔ وہ سمجھو، دور سے سننا، مولانا فراز صاحب بھی کہتے ہیں دور سے سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر مردے کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ مردہ دور سے سنتا ہے تو وہ مردے کو عالم الغیب سمجھتا ہے، وہ مشرک ہے۔ یہ عبارت آپ کے پاس آگے لکھی ہے، یہ عبارت ہے مولانا سرفراز صاحب کی، حضرت شیخ الحدیث صاحب کی۔ دیکھو، دور سے سننے کا مسئلہ غیر اللہ کے بارے میں، دور سے سننے کا مسئلہ کس کے بارے میں؟ ہاں، غیر اللہ۔ غیر اللہ میں نبی پاک بھی ہیں کہ نہیں؟ اور کسی کے نزدیک ہوں یا نہ ہوں، شیخ الحدیث صاحب کے نزدیک ہیں۔ شیخ الحدیث صاحب غیر اللہ کے اندر انبیاء، اولیاء سب کو لیتے ہیں۔ اب دور سے سننے کا مسئلہ غیر اللہ کے بارے میں عقیدہ علم غیب اور حاضر ناظر پر متفرع ہے، اور ان کا کفر ہونا واضح دلائل سے اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ لو جی، دور سے سننے کا قائل ایسا ہے جیسے اس کو عالم الغیب اور حاضر ناظر سمجھتا ہے، اور عالم الغیب اور حاضر ناظر سمجھنا یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ یہ سماع موتا صفحہ 105۔ اب تمہارا کیا عقیدہ ہے جی؟ قبر کے پاس سے سنتے ہیں یا قبر سے دور یا قبر سے باہر؟ جالی سے بھی باہر۔ یہ جالی سے باہر کھڑے ہو تو یہ قبر کے پاس نہیں ہے، یہ قبر سے دور ہے۔ یہ کیا ہے؟ قبر سے۔ وہ جو روایت ہے، جھوٹی روایت، آگے بحث آ رہی ہے اس کی انشاءاللہ، ابھی تک تو صرف عقیدے کی وضاحت ہو رہی ہے۔ من صلی علیہ عند قبری سمیتو، کہ جی قریب پڑھا جائے تو میں سنتا ہوں، دور سے پڑھا جائے تو پہنچایا جاتا ہے، سنتا نہیں۔ قریب سے سنتا ہوں، دور سے سنتا نہیں ہوں، پہنچایا جاتا ہے۔ اب اسی روایت کو یہ لیتے ہیں، اس روایت کو لے کے دھوکہ دیتے ہیں۔ اب خود یہ قائل ہیں کہاں پر؟ جالی کے باہر، دور، جالی کے باہر دور۔ روایت کون سی؟ ہند القبر۔ وہی ہند القبر تو ہے کہ تم کمرے کے اندر داخل ہو جاؤ، دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جائے، جالی سے تمہیں اندر جانے دیں، پھر آگے دروازہ کھولیں،
دروازہ کھول کے تمہیں اندر جانے دیں، قبر کے پاس چلے جاؤ، چلو پھر کہو جی سنتے ہیں، اور کوئی گنجائش چلو نکلے تمہارے اس عقیدے کے مطابق۔ لیکن یہ جو روایت، جھوٹی روایت، ضعیف روایت، موضوع روایت، یہ روایت بھی بتاتی ہے کہ دور سے سنتے نہیں، دور سے پہنچایا جاتا ہے، اور تم تو جالی کے باہر دور کھڑے ہو، جالی کے باہر دور کھڑے ہو، اور وہاں سے تو سنتے کوئی نہیں ہے۔ اور وہاں سے کے بارے میں، دور سے سننے کے بارے میں تو مولانا سرفراز صاحب بھی لکھتی ہیں کہ دور سے سننے کا عقیدہ یہ ایسے ہے جیسے عالم الغیب سمجھنا، اور عالم الغیب صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب، رسول پاک بھی عالم الغیب نہیں ہے، حاضر ناظر نہیں ہے۔ تو کیا تمہارا عقیدہ ہے جی؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ آگے تنقید نمبر 12، تنقید نمبر، صرف ہند الروضہ، اب ہند القبر ختم ہو گیا، اور سمجھے تم قبر کے پاس سے نہیں، قبر کے دور، قبر کے کو بات کو سمجھو۔ آج کل مصیبت یہی ہے، لوگ سوچتے نہیں، فکر نہیں کرتے۔ بھئی سوچو تو صحیح، عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ اب عقیدہ کیا ہے؟ ہند القبر کی بجائے ہند الروضہ، ہند القبر کی بجائے ہند جالی کے باہر، روضہ پاک سے باہر۔ اب آگے تنقید نمبر 12، یہ روزے کے پاس سے سننے کے قائل ہو یا مسجد نبوی میں جہاں کہیں بھی زیارت کنندہ موجود ہو تو آپ سنتے ہیں۔ یہ تنقید نمبر 12 ہے، سمجھو ذرا بات کو۔ جالی سے باہر کھڑا ہو کوئی آدمی، وہاں سے سنتے ہیں، یا پوری مسجد میں جہاں چلے جاؤ، یہاں سے چلو پرے دور چلے جاؤ، کیا تمہارا عقیدہ ہے؟ کیا تمہارا؟ اب کون بتائے گا عقیدہ؟ آئیے ذرا، مولانا سرفراز صاحب نے مسجد نبوی کی حد میں پست آواز سے سلام کا سننا نقل کیا ہے اور تردید نہیں کی۔ یہ آگے عبارت ہے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری سے منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حیات ہیں، لہذا پست آواز سے سلام کرنا چاہیے۔ یہاں تھوڑی سی عبارت رہی ہوئی ہے، یہاں آگے عبارت یہ ہے، مسجد نبوی کی حد میں، مسجد نبوی کی حد میں جہاں سے بھی صلاۃ و سلام پڑھا جائے رسول پاک خود سنتے ہیں۔ مسجد نبوی کی حد میں جہاں کہیں سے بھی صلاۃ و سلام پڑھا جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ یہ تسکین الصدور صفحہ 346۔ اب سننا کہاں سے ہوا؟ ہند القبر کی بات ہی کوئی نہیں، کہاں سے سنتے ہیں؟ مسجد آج کل تو بڑی وسیع ہو گئی ہے، پوری مسجد میں کہیں بھی کوئی بیٹھا ہے اور پست آواز سے، کس طرح؟ دل میں، دل سے، دل میں پست آواز سے صلاۃ و سلام پڑھے تو اتنے دور دور سے بھی رسول پاک خود سنتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ ہی خیر کرے۔ سمجھو ذرا بات کو۔ اب اس عقیدے کو کیا کہا جائے گا؟ آگے آئیے، تنقید نمبر 13، مسجد نبوی سے خود سنتے ہیں۔ یہ اوپر والی بات جو آئی کہ مسجد نبوی میں جہاں کہیں ہو خود سنتے ہیں، اور دور دراز علاقوں سے صلاۃ و سلام پہنچایا جاتا ہے، یا جمعہ کے دن دور دراز سے بھی خود سنتے ہیں۔ لو جی، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اگلا سمجھو ذرا بات کو، کیا تمہارا عقیدہ ہے؟
فیصل آباد سے آج کل ایک کتاب شائع ہوئی ہے، تکوین کائنات، وہ میرے پاس موجود ہے، مولانا محمد انور کلیم صاحب، دارالعلوم فیض محمدی، دارالعلوم فیض محمدی، وہاں کے معتمم ناظم شیخ الحدیث پتہ نہیں کیا ہیں وہ کہتے ہیں جمعرات اور جمعہ، جمعرات اور پوری دنیا سے جہاں سے بھی کوئی صلاۃ و سلام پڑھے تو رسول پاک خود سنتے ہیں۔ لو قبر شمر کی بات ہی ختم، مسجد نبوی کے حد کی بات ہی ختم۔ اچھا جی، وہ بھی آپ کے پاس عبارت وغیرہ آگے لکھی ہے، آگے آئیے جی۔ اب یہ مختلف تنقیات ہیں، یہ میں تو مختلف صورتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ان سے عقیدے کی وضاحت یوں کرائی جا سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ اپنے عقیدے کی وضاحت کبھی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ مختلف صورتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب آپ کے سامنے عقیدہ اصل کیا آیا؟ وہ ہر مردے کے سننے کے قائل ہیں، ہر وقت سننے کے قائل ہیں، ہر بات سننے کے قائل ہیں، ہر زیارت کرنے والے کی بات کے سننے کے قائل ہیں۔ اب جو ہر مردے کے سننے کا قائل ہو وہ آپ کے ساتھ بحث شروع کر دے، جی نبی علیہ السلام سنتے ہیں یا نہیں سنتے، نبی علیہ السلام سنتے ہیں یا نہیں سنتے، آپ بھی اس کے ساتھ بات شروع کر دیں اور لکھ دیں، وہ کہے جی نبی علیہ السلام سنتے ہیں، آپ کہیں نہیں سنتے۔ یہ بحث کرنے کی اجازت نہیں۔ نبی علیہ السلام کی بحث وہ کرے جو نبی علیہ السلام کے علاوہ باقیوں کے سننے کا قائل ہو نہ ہو۔ جس کے نزدیک نبی علیہ السلام بھی سنتے ہیں، باقی انبیاء بھی سنتے ہیں، شہداء بھی سنتے ہیں، مومن بھی سنتے ہیں، کافر بھی سنتے ہیں، جس کے نزدیک تمام مردے سنتے ہیں، اس کے ساتھ جب بھی بات ہو تو کیا ہونی چاہیے؟ وہ کہے جی تمام مردے سنتے ہیں اور تم کہو نہیں سنتے۔ نبی علیہ السلام کی مخصوص طور پہ بحث کرنا، یہ خواہ درمیان میں نبی علیہ السلام کو لے آتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی ذات پر تمہیں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تمہارا عقیدہ ہے تمام مردوں کے سننے کا، تم تو ابو جہل کے سننے کے قائل ہو، اندرا گاندھی کے سننے کے قائل ہو، نمرود کے سننے کے قائل ہو، فرعون کے سننے کے قائل ہو، عتبہ اور شیبہ کے سننے کے قائل ہو، تو تم نبی علیہ السلام کا نام کیوں لیتے ہو؟ لیکن کیوں لیتے ہیں سمجھو، وہ چلاکی کرتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھی جو ہوتے ہیں سادے، ان کا مقصد کیا ہے؟ اب وہ جو آپ کو کہیں وہ دیکھو جی لوگوں یہ کہتا ہے ابو جہل نہیں سنتا، لوگ کہیں گے نہیں سنتا تو تاکہ بھی ٹھیک ہے نا، صحیح آخدہ ہے نا، نہیں سنتا نا۔ اب ہر ایک ان کو کہے گا تمہارا عقیدہ غلط ہے کہ ابو جہل سنتا ہے، یہ سارے مردے سنتے ہیں، کہاں سنتے ہیں، جھوٹ ہے۔ اب وہ اپنے عقیدے پر پردہ ڈالتے ہیں، تکیہ کر کے چھپا جاتے ہیں، چھپا کے چلے جائیں گے نبی علیہ السلام کی ذات پر۔ اب ہر مسلمان نبی علیہ السلام کا تو عاشق ہے، جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہ ہو تو انسان کو ایمان مل ہی نہیں سکتا۔ اب وہ کہیں گے وہ دیکھو یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں سنتے نہیں، لوگ اچھا بلے تو ہائے بلے۔ نبی علیہ السلام کا صرف نام استعمال کرتے ہیں بدنام کرنے کے لیے، اور تم سادے لوگ نبی علیہ السلام کی بات پہ آ جاتے ہو۔ کیا ضرورت ہے پیارے پیغمبر کی ذات کی بات کرنے کی؟ جب بھی کوئی بات کرے اسے کہو ہم پیارے پیغمبر کے بارے میں بات نہیں کرتے، بس آؤ بات کریں گے باقی مردوں کے بارے میں کہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ اگر تمہارا عقیدہ ہے نہیں سنتے مانو، لیکن ان کا عقیدہ تو سننے کا ہے، تمام مردوں کو وہ تو سنانے کے قائل ہیں۔ اور بات کو سمجھو، یہ آج کل ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔
ان لوگوں کی طرف سے ایک بہت بڑی تلبیس ہے، وہ دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں جی، نبی علیہ السلام کی بات چھیڑتے ہیں اور لوگوں میں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہر مسلمان کے دل میں پیارے پیغمبر کا پیار محبت، اب وہ اس پیارے پیغمبر کی عقیدت کی وجہ سے اشاعت التوحید کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے خیال کیا کرو، مسئلہ سمجھو، مسئلہ کیا ہے؟ صاف لکھو جی، نبی علیہ السلام کی بات ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی بات تب کریں کہ پہلے باقیوں کے بارے میں کہو۔ کافر نہیں سنتا، مومن نہیں سنتا، شہید نہیں سنتا۔ اقرار کرو تم، یہ جتنے مردے ہیں، کافر کوئی مر جائے نہیں سنتا، مومن مر جائے نہیں سنتا، کوئی پیر فقیر مر جائے نہیں سنتا، شیخ عبد القادر جیلانی نہیں سنتا، اور بات سمجھے، شہید نہیں سنتے۔ مانو، یہ مان لو، پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں صرف اختلاف ہو تو چلو بات ہو سکتی ہے، لیکن جو آدمی نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر وہ ہر میت کے سننے کا قائل ہو، اس کے ساتھ جب بھی بحث ہو تو بحث کیا ہونی چاہیے؟ سمائے موتا، سمائے وہ دعویٰ کرے مردے سنتے ہیں، تم کہو نہیں سنتے، پھر سنتے ہیں صرف اس سے لکھواؤ، صاف لکھ، تمام مردے ہر وقت ہر کسی کی ہر بات ہر وقت سنتے ہیں، لکھ ذرا۔ وہ کہے گا توبہ توبہ، یہ نہیں لکھے گا، جو اصل ان کا عقیدہ ہے وہ کبھی بھی نہیں لکھیں گے۔ اور بغیر پھر ہمارے کیا ہوتے ہیں، ہمیں بلانے والا ہوگا کوئی چودھری صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، وہ کہے گا او جی چلو، جس طرح یہ کہتا چلو جی شروع کر دو مناظرہ۔ بھئی ابھی تک عقیدہ کوئی واضح ہوا ہی کوئی نہیں، مقابل فریق اپنا عقیدہ بتائے کوئی نہیں، تو مناظرہ کیسے شروع ہو؟ مناظرہ تو تب ہونا چاہیے کہ پہلے ایک عقیدہ متعین ہو جائے، عقیدہ متعین، اور یہ لوگ کبھی بھی اپنا عقیدہ متعین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کچھ ہماری زندگی کے تجربات ہیں، کچھ آپ تجربات کر لیں گے۔ آگے آئیے جی، اب آپ کے پاس عبارت لکھی ہے عقیدے کے لیے، عبارت عقیدہ، ہر میت بریکٹ میں لکھا ہے، نبی ہو یا امتی، شہید ہو یا غیر شہید، مومن ہو یا کافر، بہرا ہو یا غیر بہرا، ہر زیارت کنندہ صالح ہو یا فاسق فاجر کی ہر بات صلاۃ و سلام، اذان، دعا، پکار وغیرہ ہر وقت، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، قبر کے پاس سنتا ہے آدھا تن جسم عنصری کے کانوں سے۔ یہ ہے پورا عقیدہ ان لوگوں کا جو ان کی کتابوں میں درج ہے، وہ سمجھے۔ جواب دعویٰ قانون سے ذہن میں رکھو۔ ہمارے بعض لوگ وہ کہتے ہیں جی تم لکھ دو پہلے، ہمارے کہتے ہیں چلو جی لکھ دو۔ ایک قانون سمجھو، ہمیشہ ہر کام کسی طریقے سے ہوتا ہے۔ مدعی ہمیشہ پہلے اپنا دعویٰ کرتا ہے، مدعا علیہ اس کے دعوے کا جواب دیتا ہے۔ جب سننے کے مدعی وہ ہیں تو عقیدہ بھی ان کو لکھنا چاہیے۔ ہم ان کے عقیدے کا کیا لکھیں گے آگے؟ جواب۔ اور جواب میں ذہن میں رکھو، مثلا وہ لکھتا ہے مردے سنتے ہیں، تم لکھو نہیں سنتے ہیں۔ وہ لفظ لکھے تمام مردے سنتے ہیں، تم لکھو کوئی مردہ نہیں سنتا۔ دیکھو برابر آئے بات۔ وہ لکھے تمام مردے ہر وقت سنتے ہیں، تم لکھو کوئی مردہ کسی وقت نہیں سنتا۔ وہ لکھے تمام مردے ہر بات سنتے ہیں، تم لکھو کوئی مردہ کوئی بات نہیں سنتا۔
مزہ تو آیا نا دعویٰ اور جواب دعویٰ کا، لیکن ایسے لوگ آپ کو کہاں ملیں گے جو دعویٰ واضح کر کے لکھیں؟ انہوں نے گول مول کام چلانا ہے، بس گول مول چھوڑ کے، بلکہ وہ اب عقیدہ ان کا سماع موتا، اب یہ کتاب ہے سماع موتا مولانا سرفراز صاحب کی، اور ان سے پوچھو یہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے مردے سنتے ہیں۔ بھائی جب تمہارا عقیدہ مردے سننے کا ہے تو تم نبی علیہ السلام کی ذات کی بات کیوں کرتے ہو؟ اور ظلم یہ ہے، کہتے کیا ہیں، یہ اشاعتی نبی علیہ السلام کی ذات کی بحث کرتے ہیں۔ اب خود سوچو، ہم نبی علیہ السلام کی ذات کی بحث کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں عام مردوں کی بات کرو، ہم تو نبی علیہ السلام کی ذات کی بحث نہیں کرنا چاہتے۔ ہم تو کہتے ہیں جو تمہارا عقیدہ ہے تمام مردوں کے سننے کے بارے میں، آؤ اس پہ بحث کرتے ہیں۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ جی نبی علیہ السلام کی ذات پر بحث کرتے ہیں، بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تم بحث کرتے ہو، بحث کرتے بھی خود ہیں اور الزام لگائیں گے اشاعت والوں پر۔ اچھا جی، اب آپ کے سامنے عقیدہ کی تنقیحات آئیں۔ عقیدہ کی کیا آئیں؟ تنقیحات۔ اب عقیدہ کے دلائل، عقیدہ کے دلائل کے لیے آپ کے پاس لکھا ہے، یہاں بھی ہم مولانا سرفراز صاحب چونکہ بڑے بزرگ وہ ہیں، یہ آج کل تو جتنے ہیں سارے ویسے چھوٹے چھوٹے ملونٹے ہیں۔ اصل بات ہے کس کی؟ حضرت شیخ الحدیث صاحب کی۔ اب بات سمجھو، یہ مسئلہ چونکہ عقیدے کا ہے، عقیدہ قطعی ہوتا ہے اور اس کے دلائل بھی قطعی ہوتا ہے، اور یہ بات مولانا سرفراز صاحب نے خود مختلف مقامات پر لکھی ہے۔ آئیے آپ کے پاس عبارت درج ہوگی، دلائل عقیدہ، یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، لہٰذا اس کے لیے دلائل کا قطعی ہونا ضروری ہے۔ اخبار آحاد سے استدلال قانونی طور پر غلط ہے۔ اخبار آحاد یعنی خبر واحد، وہ سمجھے؟ اخبار آحاد خبر واحد، خبر واحد کیا ہوتی ہے؟ ظنی، وہ سمجھے؟ خبر واحد کیا ہوتی ہے؟ تو اخبار آحاد یہ خبر واحد کی جمع ہو گئی۔ اخبار آحاد جو خبریں واحد ہیں، اخبار آحاد وہ ظنی ہوتی ہیں، لہٰذا قانونی طور پر ان سے استدلال کرنا غلط ہے۔ اس بات کو مولانا سرفراز صاحب نے مختلف مقامات پر تسلیم کیا ہے۔ اب دیکھو ماخذ، یہ عبارت ہے اب مولانا سرفراز صاحب کی، اہل سنت والجماعت اور علماء عقائد جن امور کو عقائد کہتے ہیں، یہ عبارت ہے کن کی؟ شیخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب کی۔ آپ یہ سنتے جائیں گے، آپ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، ہم بزرگوں کا ادب اور احترام کرنے والے ہیں، ادب اور احترام کے انداز سے بات کرنے والے ہیں، لیکن ذرا مقابل فریق کو بھی دیکھنا، وہاں ان کے چھوٹے چھوٹے ملونٹے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے، ہمارے بزرگوں کا نام لے کے گالیاں دیں گے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کا اپنا ایک انداز ہے، ہمارا اپنا ایک انداز ہے، ہمیں اپنے بزرگوں سے یہی انداز ملا ہے، اور ان کو اپنے کچھ ملونٹوں سے یہی انداز ملا ہوگا۔ وہ جو کرتے ہیں کرتے جائیں، آخر مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا۔ ہاں، دلائل کی دنیا میں کوئی سامنے آ کے بات کرے اس کے لیے حاضر۔ دلائل کی دنیا میں یہ ان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ سامنے آئیں۔ یہ مختلف مقامات پر میاں والی، ہرنولی، جنڈا والا،
دریا خان، مختلف مقامات پر مولانا محمد امین اوکاڑوی صاحب، ان کے ساتھ ہماری باتیں ہوتی رہیں، مقابلے چلتے رہے، ہر جگہ سے بس پولیس بلائی، پابندی لگوائی، فرّ یفر فرارا۔ ہمارے اس زمانے میں یہ پولیس والی بڑی عجیب مصیبت ہے۔ دریا خان میں اب ہماری کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں، ان کی کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں، اب ہم بھی پہنچے ہوئے ہیں، وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کے مدرسے میں دریا خان میں مولانا غلام فرید صاحب تھے، اب پچھلے سال ان کی وفات ہو گئی ہے، وہ مولانا غلام فرید صاحب ان کی طرف سے تھے، ان کے مدرسے میں مناظرہ تھا، اب کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، ہم بھی پہنچ گئے، وہ بھی پہنچ گئے، ٹائم مقرر ہے 9 بجے مناظرہ ہوگا۔ اب یہ مناظرہ کرنا چاہتے نہیں تھے، اور پولیس والے مشکل کشا بھی ابھی تک پہنچے نہ تھے، 35 آدمی، 35 ہمارے، 35 ان کے، ٹھیک۔ اب جی وہ کہنے لگے، اب ہم نے کہا 35 ہمارے آدمی آ جاؤ، 35 ان کے بھی آ جاؤ، ٹھیک۔ ہم بھی اپنے 35 ذمہ دار آدمی لائے تھے، وہ بھی اپنے 35 ذمہ دار۔ نہیں جی، یہ جتنے آدمی ہیں نا، اپنے ان آدمیوں کے شناختی کارڈ دو اور پتے لکھواؤ۔ اور 9 بجے ٹائم ہو چکا ہے، اور چونکہ مشکل کشا ابھی تک پہنچے نہیں، اس لیے جی وہ ہم نے کہا بھائی اپنے آدمیوں کے تم ذمہ دار، ہم اپنے آدمیوں کے ہم ذمہ دار، جگہ تمہاری ہے، تمہارے گھر میں ہم آئے ہوئے ہیں، ڈرے تو ہم ڈریں، ہم آئے ہوئے ہیں، یہ کیا ضرورت ہے؟ نہیں جی شناختی کارڈ، ہم نے کہا ویسے چلو پتہ لکھو آؤ، نہیں ہے کہ شناختی کارڈ، ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے جی۔ وہ شناختی کارڈ سے بھی 35 آدمیوں کے نام لکھے گئے تھوڑی سی دیر میں۔ اگر نہیں وہ شناختی کارڈ دیکھنے ہیں جی، ابھی تک وہ یہ پتے کچھ غلط ہیں کہ اتنے میں جی پکھر مولانا عبداللہ صاحب ہیں، وہ مولانا عبداللہ صاحب کی ڈیوٹی تھی پولیس کو لانے کی، مشکل کشاؤں کو۔ اب وہ آئے مولانا غلام فرید صاحب کو ملے، کان میں تھوڑی سی بات کی، مشکل کشا آ رہے ہیں پیچھے۔ اب جو انہوں نے کان میں بات، چلو یارو چھوڑو ٹھیک ہے، جو لکھے گئے نہیں لکھے گئے، آؤ جی آؤ مناظرہ کرتے، آؤ۔ اب مطلب کیا ہے کہ ابھی وہ پیچھے سے پہنچ جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو آؤ جی۔ وہ 35 ہمارے بھی آدمی اندر ہو گئے، ان بھی اندر ہو گئے، اب بیٹھے ہیں اسی طرح یوں، اس طرف ہم تھے، اس طرف وہ تھے، ہم بیٹھے۔ ہاں جی ابھی بات ہونے لگی، میں نے کبھی اپنا عقیدہ بتاؤ، بات ہونے لگی، اوپر سے جی ڈی ایس پی، او پولیس، اے مولویو تم کیا کر رہے ہو، ملک کے حالات کیا ہیں اور تم کیا کرتے ہو؟ بس اب پولیس نے مناظرہ تو نہیں کرنے دینا تھا۔ وہاں ہماری جماعت اشاعت و توحید و سنہ کے امیر تھے ضلع پکر کے شیخ غلام یاسین صاحب، یہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، مولانا عبدالستار صاحب توسوی کے ہم سبق تھے، اکٹھے دیوبند میں پڑھتے رہے ہیں۔ یہ ہماری جماعت کے تھے مولانا غلام یاسین صاحب۔ اب یہ بڑے سمجھدار تھے، پرانے آدمی تھے، بزرگ تھے۔ وہاں سے تو ہم دونوں فریقوں کو پولیس نے نکال دیا، اب باہر نکلے ہیں۔ باہر ایک اونچی جگہ تھی، ہمارے شیخ غلام یاسین صاحب وہاں کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا، بھئی یہ جو پولیس آئی ہے، میں نے یا میری جماعت کے کسی ذمہ دار آدمی نے ان کو نہیں بلایا، اگر میں نے بلایا ہو یا میرے کسی ذمہ دار آدمی نے بلایا ہو تو میری بیوی کو 3 طلاقیں، ہم نے نہیں بلایا۔
اور تم نے اگر نہیں بلایا تو مولوی عبداللہ تو اور مولوی غلام فرید تو آؤ طلاقیں اٹھاؤ، آؤ طلاقیں اٹھاؤ۔ اب وہ تو چونکہ خود بلانے والے تھے، وہ مولانا غلام فرید صاحب مسکرانے لگے، مسکرا کے کہنے لگے تم اپنی بیوی تو تنگ ہو سے، اسی تنگ نہیں ہاں، تو اپنی بیوی سے تنگ ہوگا، ہم تنگ نہیں ہیں۔ میں نے کہا شیخ صاحب چھوڑو، اب اقرار کر لیا انہوں نے کہ اگر ہم طلاق اٹھاتے ہیں تو ہماری تو بیوی چلی جائے گی، اور ہم اپنی بیوی سے تنگ نہیں ہیں، اس لیے ہم طلاق اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس طرح یعنی مختلف واقعات ہر جگہ پر اس طرح ہوتا رہا، پولیس کو بلایا بھاگا، پولیس کو بلایا بھاگا۔ ایک ہمارا مناظرہ ہوا ہے جو 2.25 گھنٹے کی کیسٹیں ملتی ہیں آڈیو، جتوئی ضلع مظفر گڑھ، جتوئی مولانا لقمان علی پوری صاحب کا جو گاؤں ہے، کوٹ رتا رڑونجا اس کو کہتے ہیں، رڑونجا کوٹ رتا، وہاں مناظرہ ہوا ہے۔ وہاں بھی پولیس کے پہنچنے سے پہلے 2.25 گھنٹے ہماری گفتگو ہو گئی، بعد میں پولیس پہنچ گئی اور مناظرہ ختم۔ اس کے بعد خانے وال کچا کھو کے ساتھ جگہ ہے چک سہو والا، 116 میرا خیال نمبر ہے اس کا، 116 چک سہو والا، کچا کھو کے ساتھ خانے وال ضلع میں، وہاں مناظرہ تھا۔ وہاں اب اس طرح کتابیں رکھی گئی، ہماری بھی ان کی بھی۔ ماسٹر امین صاحب وہاں پہنچ گئے، پہلے یہ پوچھتے رہے بار بار ہمارے آدمیوں سے تمہارا مولوی کون مناظرہ کرے گا، کون کرے گا، کون کرے گا، کون کرے گا۔ ہمارے ساتھیوں نے بتایا یار ہم ڈھونڈ رہے ہیں اپنا کوئی مولوی، ہمیں مولوی ملتا ہی کوئی نہیں ہے، تمہارا یہ ماسٹر امین صاحب تو اتنا بڑا مناظر ہے، اس کا نام لے کے دے سن کے ہر ایک بھاگ جاتا ہے۔ وہ ذرا مطمئن ہوئی ہے کہ واہ واہ بڑا۔ اب اس طرح جی مولانا امین صاحب وہاں تشریف لے آئے، آ کے بیٹھ گئے، ہم ساتھ مکان میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ جب وہ میدان میں آ گیا ماسٹر امین صاحب، پھر ہم گئے۔ میرے ساتھ ہمارے فیصل آباد کے ساتھی ہیں قاری ریاض احمد صاحب، مولانا عبداللہ راشد صاحب، مولانا عبداللہ راشد صاحب۔ ہم وہاں پہنچے، ان کی طرف ہمارے ایک استاد تھے، وہ بھی آج کل فیصل آباد ہوتے ہیں۔ ہم پہلے سیدھے گئے استادوں کے پاس، جا کے استادوں کو مل کے میں نے استادوں کو کہا جی استاد جی پھر اجازت ہے کہ جی ہاں آئے جو ہو۔ میں اپنی کتابوں کی طرف آیا، بس ان کو مل کے حال حوال پتہ کر کے کتابوں کی طرف آیا۔ ماسٹر امین صاحب نے اپنے جوتے اٹھائے، جوتے اٹھا کے پھر جا رہا جی۔ اب پیچھے سے لوگ پکڑتے ہیں، ٹھہر جاؤ جی، میں اس سے بات نہیں کرتا، میں اس سے بات نہیں کرتا، او جا رہا ہے جی۔ اخیر جہاں جس مکان سے وہ آئے تھے وہاں چلے گئے۔ یہ صبح 9 بجے مناظرہ ہونا تھا، 9 بجے ہم دونوں وہاں اکٹھے ہوئے ہیں، 9 بجے سے وہ وہاں سے بھاگ کے گئے ہیں، پھر وہاں ٹھہرے رہے۔ اب لوگ کہتے تھے بھائی تو کتابیں جو لے کے آیا ہے، کتابیں رکھی ہوئی بھی ہیں، تو سامنے آ کے کہ میں اس سے بات نہیں کرتا۔ وہ دیہاتی لوگ تھے، زور کے بعد جا کے جو اس کی بے عزتی اس کے اپنے آدمیوں نے کی، تو واہ اتنی گالیاں نکالتے تھے اس کو، وہ ہمیں بھی شرم آتا تھا کہ یار جیسے بھی یہ اپنا ساتھی ایک مولوی ہے، بیچارے کی اتنی بےزتی ہو رہی ہے۔ وہ لوگ گالیاں نکالتے تھے کہ تو ایسا فلاں، تو یہ کتابیں لے کے آیا ہے تو کیوں لے کے آیا ہے؟ اگر تو نے مناظرہ کرنا نہیں تھا تو تو آیا کیوں ہے کتابیں لے کر؟ بہرحال مناظرہ کرنے کے لیے وہ تیار نہ ہوا۔ اخیر بہت جو بےزتی ہوئی تو کہنے لگا میں اب افریقہ جا رہا ہوں، افریقہ سے واپس آنے کے بعد مناظرہ کروں گا۔ وہ ان کا
ایک وفد صاحب میرے پاس آیا، میں نے انہیں کہا یار امریکہ و افریقہ سے آنے کے بعد جو کرے گا تو ابھی 1 گھنٹہ اور ٹھہر جائے، کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں جی وہ کہتے ہیں ہم بعد میں کریں گے۔ میں نے کہا اسے کہو تاریخ لکھتے، مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، سال کے بعد، جو تاریخ چاہتا ہے لکھے، کوئی تاریخ لکھے صحیح۔ اب اس نے آگے سے کیا کیا کہ نہیں اس کو کہو کہ وہ چیلنج لکھے۔ اب مقصد کیا ہے؟ وہ چیلنج لکھے گا اور میں چیلنج دے دوں گا ڈی سی کو، پابندی لگ جائے گی۔ میں نے کہا بھائی چیلنج کا یہاں کیا مطلب؟ میں کوئی چیلنج کا مطالبہ کر رہا ہوں اس سے؟ یہاں آئے ہوئے ہیں، اول تو مناظرہ کرنا چاہیے، نہیں کرتا تو جو تاریخ رکھے۔ نہیں جی وہ کہتا ہے چیلنج لکھ کے دے۔ میں نے کہا دو مجھے کاغذ، میں نے کاغذ لے کے فوراً چیلنج لکھ دیا۔ اب چیلنج اس کے پاس گیا، اب کہنے لگا اس کو تاریخ لکھے۔ میں نے کہا پہلے وہ خود کہتا تھا تاریخ میں دوں گا، اب تاریخ دے نا۔ نہیں وہ لکھے۔ یہ تقریباً جب ہماری بات ہو رہی تھی، کوئی میرے حال میں کوئی رجب کا مہینہ تھا شاید، تو میں نے شوال کی 10 لکھ دی۔ 10 شوال جو آگے آ رہا ہے عید کے بعد، 10 شوال کو مناظرہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ لکھا ہوا کاغذ اس کے پاس گیا۔ اب اس کے بعد آدمیوں نے پھر اسے کہا مولوی صاحب تیری فلانے دے انج کیتی ہے، یہ بہت گالیاں نکالتے تھے، تنگ آئے ہوئے تھے لوگ، تو خواہ ادھر ادھر باتیں کرتا ہے، اب کیوں نہیں کرتا؟ کہتا ہے تم میری اتنی بےزتی کر رہے ہو، کاغذ کو پھاڑ دیا، میں کرتا ہی نہیں ہوں۔ اور یہ چک سہو والا 116 خانے وال کچا کوہ کے ساتھ، اب بھی جا کے وہاں سے بے شک پورا یہ معلومات کر لو۔ ہماری عادت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی، اللہ پاک نہ ہمیں توفیق دے جھوٹ بولنے کی۔ جو ان کا بڑا تھا اس کا حال یہ تھا، اور یہ اب چھوٹے چھوٹے ان کا تو بس کہنا ہی کیا۔ اچھا جی آئیے، مولانا سرفراز صاحب، حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب، وہ لکھتے ہیں، عبارت ان کی آ رہی تھی آپ کے سامنے۔ لکھتے ہیں اہل سنت والجماعت اور علماء عقائد جن امور کو عقائد کہتے ہیں ان کے ہاں وہ قطعی ہوتے ہیں، اور ان کے دلائل بھی قطعی ہوتے ہیں، اور وہ سب کے سب ضروریات دین سے ہوتے ہیں، اور ضروریات دین کا انکار یا تعویل دونوں کفر ہیں۔ سمجھو یہ عبارت ہے حضرت شیخ الحدیث صاحب کی، عقیدہ قطعی، عقیدے کی دلیل بھی قطعی، اور عقیدہ ضروریات دین سے، اور عقیدے کا انکار یا عقیدے کی تعویل، عقیدے کا انکار یا عقیدے کی تعویل کرنے والا کون ہے؟ کافر۔ آگے، عقیدہ کوئی بھی ایسا نہیں جو غیر قطعی ہو یا جس کا انکار یا تعویل کفر نہ ہو۔ جو بھی عقیدہ ہوگا وہ قطعی ہوگا، اور اس کا انکار یا اس کی تعویل کیا ہوگی؟ کفر ہوگی۔ آگے، یا جس کا ثبوت ظنی دلیل سے ہو سکتا ہو۔ ہمارے اکابر عقیدہ کو قطعی دلائل سے پیش کرتے ہیں، اور قطعی دلائل یہ ہیں قرآن کریم، خبر متواتر اور اجماع قطعی۔ یہ 3 قطعی دلائل کون سے ہیں؟ قرآن کریم 1، خبر متواتر 2، اور اجماع قطعی 3۔ کوئی عقیدہ ہمارا ان دلائل کے بغیر کسی اور چیز پر موقوف نہیں۔ راہ ہدایت صفحہ 202، یہ راہ ہدایت کتاب مولانا سرفراز صاحب کی۔ اب کہتے ہیں ہمارا کوئی عقیدہ بھی ان دلائل کے بغیر نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے کے دلائل کیا ہوتے ہیں؟ قرآن پاک، خبر متواتر، اور سمجھے، اور اجماع قطعی۔ اب یہی عقیدہ پھر سماع موتا کتاب اٹھاؤ ان کی، سماع موتا، اس پر قرآن کی دلیل کوئی نہیں،
خبر متواتر کوئی نہیں، اجماع قطعی کہتے ہیں یہ قطعی دلائل ہیں، اور آگے لکھتے ہیں کوئی عقیدہ ہمارا ان دلائل کے بغیر کسی اور چیز پر موقوف نہیں۔ صفحہ 202 راہ ہدایت۔ اور سماع موتا مل رہی ہے، اٹھاؤ سماع موتا میں باب اول، دلیل اول، پہلی دلیل کیا؟ وہ کلیب بدر والی روایت، کلیب بدر والی کے مردوں کو رسول پاک نے خطاب کیا تھا، انہوں نے سنا تھا۔ اب یہ خبر واحد ہے، یہ کیا ہے؟ خبر واحد۔ اور خود کہتے ہیں دلیل کون سی ہونی چاہیے؟ قرآن 1، حدیث متواتر 2، اجماع قطعی 3۔ اب یہ مسئلہ آیا وہاں نہ قرآن وہ سمجھے، نہ حدیث متواتر، نہ اجماع قطعی، بلکہ خبر واحد۔ خبر آگے آئیے ذرا، یہ دوسری عبارت بھی ان کی ہے۔ قارئین کرام آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ عقیدت اور چیز ہے اور عقیدہ اور چیز ہے۔ عقیدت اور چیز ہے اور عقیدہ اور چیز ہے۔ عقیدہ کے اس بات کے لیے کوئی قطعی نص، عقیدہ کے اس بات کے لیے کوئی قطعی نص یا خبر متواتر وغیرہ درکار ہے۔ یہاں خبر واحد صحیح سے بھی گاڑی نہیں چل سکتی، خبر واحد صحیح سے بھی گاڑی نہیں چل سکتی۔ تبرید النواظر صفحہ 22، ازالت الریب صفحہ 239 240۔ اب عقیدہ خبر واحد صحیح ہو نا، خبر واحد صحیح سے بھی گاڑی نہیں چل سکتی، پھر سماع موتا آیا تو خبر واحد ہی سے گاڑی چلانا شروع کر دی، خبر واحد سے پھر گاڑی چلانا شروع کر دی۔ آگے آئیے جی، یہ اگلی عبارت بھی حضرت شیخ الحدیث کی ہے، یہ ماخذ آگے شرح مواقف، یہ عبارت درست کر لو، شرح مواقف صفحہ 727، شرح فقہ اکبر صفحہ 68، مسامرہ صفحہ 78 جلد 2، شرح عقائد صفحہ 101، نوی شرح مسلم صفحہ 22 جلد 1 میں مذکور ہے۔ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ جمہور مسلمانوں کا، جن میں حضرات صحابہ کرام، تابعین، محدثین، فقہاء اور اصحاب اصول داخل ہیں، اس بات پر اتفاق ہے کہ خبر واحد صحیح سے عمل تو ثابت ہو سکتا ہے، لیکن علم یعنی عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ دل کا سرور صفحہ 130 131۔ اب یہ الفاظ دیکھو، یہ تمام صحابہ، تابعین، محدثین، اصحاب اصول، فقہاء، سب کا اتفاق کیا کہ خبر واحد سے عمل ثابت ہوگا، عقیدہ ثابت ہوگا کیا ثابت ہوگا؟ ستے ہوئے ہوئے خبر واحد سے عمل، خبر واحد سے عمل ثابت ہو سکتا ہے، عقیدہ ثابت۔ ہاں، پھر جب سماع موتا پہ آئے، اب یہاں خبر واحد او جی کلیب بدر والے مردوں نے سن لیا، خبر واحد جس سے کہتے تھے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اب عقیدہ ثابت کرنے لگے ہیں، کس سے؟ خبر واحد سے۔ اچھا جی، اب یہ تو آپ کے سامنے ہے، مولانا سرفراز صاحب کی یہ مختلف عبارتیں آپ کے سامنے آئیں، جن سے آپ کو پتہ چلا کہ عقیدہ جو ہوتا ہے، عقیدہ کے ثابت کرنے کے لیے کون سی دلیل ہونی چاہیے؟ قطعی دلیل ہونی چاہیے۔ اب آگے آئیے، یہ آپ کے پاس ہے حدیث کا طبقہ ثالثہ، یہ طبقہ ثالثہ کی روایات قابل اعتبار نہیں ہے، بات کو سمجھو،
ہمارے محدثین نے حدیث کے مختلف طبقات لکھے ہیں، طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ، طبقہ ثالثہ، طبقہ رابعہ۔ طبقہ ثالثہ اور رابعہ کے بارے میں کہتی ہیں، طبقہ ثالثہ کے بارے میں کہتی ہیں کہ ان کی جو روایتیں ہوتی ہیں ان کے خلاف علماء کا اجماع ہے، ان کے خلاف علماء کا یعنی وہ صحیح نہیں ہوتی۔ اور طبقہ رابعہ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ طبقہ رابعہ جو ہوتا ہے وہ بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ طبقہ ثالثہ اور طبقہ رابعہ کی کتابیں ان کی روایتیں صحیح نہیں ہوتی۔ اب آئیے دیکھو، ماخذ طبقہ ثالثہ کی حدیثیں فقہاء کے نزدیک معمول بھی نہیں بلکہ ان کے خلاف اجماع منعقد ہوا ہے، ازالۃ الریب صفحہ 423۔ دوسرا ماخذ حضرت شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ صفحہ 260 جلد 1 اور شاہ عبدالعزیز صاحب اجالہ نافعہ میں صفحہ 7 پر لکھتی ہیں کہ طبرانی اور امام طحاوی کی جملہ تصانیف طبقہ ثالثہ میں داخل ہیں، اور ان کے بارے میں مؤخذ رزق موصوف لکھتی ہیں کہ اکثر حدیث معمول بھی نزد فقہاء نہ شدہاند بلکہ اجماع برخلاف آنہا منعقد گشتہ۔ دل کا سرور صفحہ 188۔ یعنی یہ روایتیں صحیح نہیں ہے۔ یہ طبقہ رابعہ کی روایات بھی قابل اعتبار نہیں۔ ماخذ یہ حدیث طبقہ رابعہ کی ہے جس کے متعلق تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس طبقہ کی حدیثیں قابل اعتبار نہیں۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ صفحہ 260 جلد 1 اور شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتی ہیں کہ این احادیث قابل اعتماد نیستند کہ در اس بات عقیدہ یا عمل بآہا تمسک کردہ شبد۔ یہ جو حدیثیں ہیں نا چوتھے طبقے کی، ان سے عقیدہ بھی ثابت نہیں تے عمل بھی ثابت نہیں، ان سے عقیدہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا، عمل بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ اجالہ نافعہ صفحہ 7 اور تبرید النواظر صفحہ 184۔ اب یہ من صلی علیہ عند قبری، من صلی علیہ عند، پوچھو ان سے، یہ نہ قرآن نہ حدیث متواتر نہ حدیث مشہور نہ خبر واحد صحیح۔ پھر حدیث میں طبقہ اولا کی کتابیں نہیں، طبقہ ثانیہ کی کتابیں نہیں، طبقہ ثالثہ کی کتابیں نہیں، بلکہ یہ من صلی تو طبقہ رابعہ بھی نہیں، پتہ نہیں اس سے بھی پیچھے، اس سے بھی۔ اور رواہ ابو الشیخ، اب ابو الشیخ کون ہے جی؟ اس کی کتاب کتاب الثواب، دنیا جہان میں کہیں وہ کتاب ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ سمجھے، یہ من صلی علیہ عند قبری رواہ ابو الشیخ، یہ ابو الشیخ کون ہے پتہ ہی کوئی نہیں۔ اس کی کتاب کتاب الثواب پتہ ہی کوئی نہیں، کہیں ہے بھی کہ نہیں۔ انہیں 12 ہم نے کہا ہے وہ کتاب الثواب تو لے آؤ جس میں تمہارا ایمان ہے اور جس کی وجہ سے سارے فتوے لگاتے ہو پوری دنیا پر، وہ کتاب تو ذرا لے آؤ، لیکن وہ کتاب ہے ہی کوئی نہیں۔ اچھا جی، یہ اتنا کچھ سمجھنے کے بعد اگلی بات سمجھو، یہ چند قانونی چیزیں ہیں، یہ کیا سنا رہا ہوں، چند قانونی چیزیں جو ہمارے اور ان کے درمیان مسلم ہیں۔ اب اگلی بات آ رہی ہے کہ سب سے پہلے دلیل کتاب اللہ، سب سے پہلے دلیل کس کی ہونی چاہیے؟ کتاب اللہ کی۔ چنانچہ فاتحہ خلف الامام پر مولانا سرفراز صاحب نے، حضرت شیخ الحدیث صاحب نے کتاب لکھی ہے احسن الکلام، اس احسن الکلام کے اندر حضرت لکھتے ہیں، اب عبارت دیکھو حضرت کی، یہ آپ کے پاس ایک لفظ لکھا ہوا ہے دلیل کتاب اللہ، جس گروہ کے پاس کتاب اللہ کا ثبوت ہوگا وہ گروہ حق اور صحیح ہوگا، یہ عنوان ہے۔ اب آگے عبارت آ رہی ہے حضرت شیخ الحدیث کی، عبارت سنو، ماخذ یہ مولانا سرفراز صاحب کی عبارت ہے، اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن، پس حدیث مصطفیٰ برجان مسلم داشتن۔ اصل دین کیا ہے؟ کلام اللہ، اللہ کی کلام کو معظم
تعظیم والا سمجھنا، پھر حدیث مصطفیٰ کو اپنی جان پر مسلم رکھنا۔ حدیث مصطفیٰ دوسرے نمبر پر، کلام اللہ پہلے نمبر پر۔ آگے لکھتے ہیں اہل اسلام سے یہ بات ہرگز مخفی نہیں کہ جو درجہ قطعیت کا اللہ کے کلام اور اس کی کتاب کو حاصل ہے وہ یقیناً دنیا میں کسی کلام اور کسی کتاب کو حاصل نہیں۔ قطعی دلیل کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کے مقابل کوئی اور قطعی دلیل نہیں ہے۔ آگے یہی وجہ ہے کہ دلائل اور براہین کے موقع پر مسلمانوں کے ہاں سب سے پہلا نمبر صرف قرآن کریم کو حاصل ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس میں کسی انسان کی دماغی محنت اور کاوش کا کوئی دخل نہیں ہے، بخلاف احادیث کے، کیونکہ پہلے تو ہر حدیث کو نقل بالتواتر کا درجہ حاصل نہیں ہے جیسا کہ قرآن کو حاصل ہے، اور پھر احادیث میں نقل بالمعنی کا بھی کافی دخل ہے جیسا کہ فن سے تعلق رکھنے والوں پر یہ بات مخفی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ امر یقینی ہے جس گروہ کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب سے ثبوت ہوگا اس کا مسلک حق اور صحیح ہوگا۔ سمجھو، جس گروہ کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب سے ثبوت ہوگا اس کا مسلک حق اور صحیح ہوگا، اور اس میں شک شبہ نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ امام کے پیچھے قرات ترک کرنے پر جمہور کے پاس اللہ کی کتاب سے قطعی اور محکم دلیل موجود ہے۔ احسن الکلام صفحہ 110۔ اب قانون مولانا سرفراز صاحب کا کہ جس کے پاس کتاب اللہ کی دلیل ہے اس کا مسلک حق اور صحیح ہے، اس کا مسلک حق اور۔ اب آگے آؤ، نوٹ، مسئلہ سماع موتا میں قائلین سماع موتا کا دامن، عبارت صحیح کرو، قائلین سماع موتا کا دامن قرآن کریم سے بالکل خالی ہے، اور منکرین سماع موتا کے پاس کئی قرآنی دلائل موجود ہیں، لہذا منکرین سماع موتا کا مسلک حق اور صحیح ہوگا۔ سمجھے، مولانا سرفراز صاحب کے قانون کے مطابق اب ان کے پاس قرآن کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مردہ سنتا ہے، مردے کے سننے پر قرآن کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور ہمارے پاس اللہ پاک کے فضل و کرم سے قرآن پاک کے کئی دلائل ہیں، اور جس کے پاس کتاب اللہ کی دلیل ہو وہ مسلک، وہ گروہ حق ہوگا۔ وہ گروہ کیا ہوگا؟ تو مولانا سرفراز صاحب کا خود فیصلہ ہے گویا کہ سماع موتا کا جو منکر ہے اس کا مسلک حق ہے، اس کا مسلک کیا ہے؟ تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارا مسلک حق ہے۔ اس حق کی، وہ سمجھے، اس حق کی گواہی مولانا سرفراز صاحب نے بھی دے دی، آگے مانے نہ مانے دے دی، صحیح۔ چلو جی، اب آگے ہم نے اپنی طرف سے جو قرآن پاک کے دلائل پیش کرنے ہیں ان کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اب تک آپ کے سامنے مسئلے کی تنقیح اور مسئلے کے لیے دلائل کیسے ہونے چاہیے اس کے لیے یہ مسلمات چند قوانین کا ذکر کیا گیا۔